ہولوکاسٹ پر یہ 4th پارٹ کی ویڈیو ہے۔ پہلے تینوں پارٹس کی ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں۔ ہولوکاسٹ پر ان ویڈیوز کا مقصد بالکل واضح ہے۔ ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے، اور ایسا کرنے والوں کو نہ صرف بے نقاب کریں گے بلکہ دنیا میں نشان عبرت بھی بنائیں گے۔ ایسے عناصر کا کلا کما کرنا اور ان کا ہر پلیٹ فارم پر مقابلہ کرنا ہم اپنی ایمانی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ آئیے 4th پارٹ کی ویڈیو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں تیسرے پارٹ کی ویڈیو کا اختتام ہوا تھا۔ ایڈولف ہٹلر ایک آسٹرین باشندہ تھا۔ 20 اپریل 1889 میں یورپین ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہنگری میں پیدا ہوا۔ آسٹرو ہنگری ایک ایسی اسٹیٹ تھی جہاں بہت سی قومیں مختلف ملکوں سے آ کر آباد ہوئی تھیں، جن میں بہت بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، اور یہودی ہر لحاظ سے مضبوط ہو چکے تھے۔ اس اعتبار سے آسٹریا کا نظام خواہ وہ تعلیم کا ہو یا کاروبار کا، یہودیوں کے ہی قبضے میں تھا۔ تعلیم میں یہودیوں کا منظور نظر نصاب، کاروبار میں یہودیوں کے بنائے گئے قوانین لاگو تھے۔ ایڈولف ہٹلر نے اسی فضا میں تعلیم حاصل کی۔ طبعاً ہٹلر خاموش طبیعت اور تنہائی پسند نوجوان تھا جو اپنے ملک سے وفادار تھا، ہر طرح سے قانون کا پابند تھا۔ اسی طبیعت کی بدولت اس نے پینٹنگ آرٹسٹ بننے کا شوق پالا، جو بعد ازاں ایک آرکیٹیکچر کے طور پر سامنے آیا۔ ایڈولف ہٹلر نہ صرف اپنے اسکول میں بلکہ اپنے شہر میں بھی ایک مشہور و معروف آرٹسٹ کے طور پر خود کو منوا چکا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جاب حاصل کرنے کے لیے وہ آسٹریا کی مشہور کمپنی اور فرمز میں انٹرویوز دینے لگا، لیکن ہر جگہ اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر جگہ یہودی لابی اسے ریجیکٹ کرتی رہی۔ اسے اپنے ریجیکٹ کیے جانے سے زیادہ اس بات پہ غصہ تھا کہ جس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اس نے دن رات محنت کی، روپیہ پیسہ لگایا، جب اس کا حاصل ہی کچھ نہیں تھا تو یہ نظام تعلیم کس لیے رائج ہے؟ آہستہ آہستہ ہٹلر کی طبیعت میں غصہ اور چڑچڑا پن وارد ہونے لگا۔ وہ جس جگہ بھی جاب کے لیے جاتا، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ آسٹریا میں ہر طرف اسے غربت اور بھوک کے مارے ہوئے لوگ نظر آتے، جن میں ایک بھی یہودی نظر نہ آتا۔ پھر ان حالات سے تنگ آ کر اس نے آسٹریا چھوڑ کر جرمنی جانے کا فیصلہ کیا۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی کے مشہور شہر میونخ آ گیا اور یہاں قسمت آزمائی کرنے لگا۔ اس وقت جرمنی بھی قحط سالی اور زبوں حالی کا شکار تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی اور بالآخر ہٹلر کو جاب مل گئی، مگر یہ جاب کوئی آرٹسٹ یا آرکیٹیکچر کی نہیں تھی بلکہ ایک سپاہی کی تھی۔ ہٹلر کو بیلجیم کے محاذ پر تعینات کیا گیا۔ اس کی یونٹ کے کمانڈنٹ اور کمپنی کمانڈر یہودی تھے، لیکن عام سپاہیوں میں اسے کوئی بھی یہودی سپاہی نظر نہ آیا۔ اس بات پر ہٹلر حیران بھی تھا، مگر یہ بات اس وقت اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ جنگ کے دوران بہت بار ہٹلر زخمی بھی ہوا۔ 11 نومبر 1918 کو جب ہٹلر ٹیسوالک ملٹری ہاسپٹل میں زیر علاج تھا کہ اسے خبر سنائی گئی
کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ ہٹلر چونکہ جواں مردی سے جنگ لڑا تھا، اس خبر سے بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اس کے ذہن میں اب سوال ابھر رہے تھے، یہ جنگ کیوں ہوئی؟ یہ جنگ کون لڑ رہا تھا اور کیوں لڑ رہا تھا؟ یہ جنگ کیسے ختم ہوئی اور اس جنگ کا حاصل کیا نکلا؟ ہٹلر صحت مند ہونے کے بعد جب باہر نکلا تو اس نے جرمنی کا نقشہ ہی الٹا ہوا پایا۔ اکانومی بری طرح برباد ہو چکی تھی، لوگ خانہ جنگی کا سامنا کر رہے تھے، انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو چکا تھا اور یورپ ہر طرف تباہی ہی تباہی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ہٹلر کا دل ان حالات کو دیکھ کر بہت کڑا۔ اس جنگ کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے اس نے تاریخ کے پنے ایک ایک کر کے پلٹے تو اسے اپنے تمام سوالوں کے جواب مل گئے۔ Who says that we are the chosen people of God؟ تو جواب ملا، یہودی۔ نبوکد نظر نے کن کی بغاوت کچلی؟ تو جواب ملا، یہودی۔ زبور میں کنہوں نے تعریف کی؟ جواب آیا، یہودی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کی سازش کس نے تیار کی؟ یہودی۔ رومی جنرل ٹائٹس کے بیت المقدس پر حملے کے محرکات کیا تھے؟ یہودی۔ قسطنطنیہ میں کون بیٹھ کر سازشیں تیار کرتا رہا؟ تو جواب آیا، یہودی۔ وہ کون لوگ تھے جو مسلمان خلفاء کے قتل میں ملوث پائے گئے؟ اس کا بھی جواب آیا، یہودی۔ ہسپانیہ میں طارق بن زیاد کی مدد کر کے کون یورپ پر حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہا؟ جواب آیا، یہودی۔ عیسائیوں کی کمر توڑ کر دنیا کا سوشل اینڈ اکنامیکل سسٹم کون ہائی جیک کرتا رہا؟ تو جواب آیا، یہودی۔ دنیا پر قبضہ کرنے کا خواب، گریٹر اسرائیل بنانے کا عزم، دی ہاؤس آف روتھسچائلڈ بنانے والے کون تھے؟ اس کا بھی جواب آیا، یہودی۔ ورلڈ وار 1 کروانے کے پیچھے زائنسٹ موومنٹ تھی۔ زائنسٹ موومنٹ کون چلا رہا تھا؟ ورلڈ وار 1 میں تقریباً 40 ملین لوگ قتل ہوئے اور اتنے ہی زخمی بھی ہوئے۔ پھر 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن کے تحت یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ملتے ہی جنگ ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے بینیفیشریز کون تھے؟ یقیناً وہ یہودی تھے۔ یہ سب جاننے کے بعد ہٹلر کی ذات میں ایک انقلاب برپا تھا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ جوز آر ریسپانسبل فار دی مورل ڈیکیڈنس۔ جوز ڈسٹروائے اس اینڈ ٹیک اوور آور لائفز۔ امیجن a world without Jews, a peaceful world. Germany will either be free of Jews or there will be no Germany. ان خیالات سے لیس ہٹلر کا اب یہ ویژن تھا کہ یہودیوں کو ایکسپوز کیا جائے۔ چنانچہ ہٹلر نے پہل چوراہوں پر، پھر مختلف ہوٹلوں میں یہودیوں کے خلاف تقریریں کرنی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے جوشیلے خطاب سے اس کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے۔ پھر 1919 میں ہٹلر نے سیاست میں قدم رکھا اور جرمن ورکر پارٹی جوائن کر لی۔ جلد ہی اس نے اسی پارٹی میں صدارت سنبھال لی اور پارٹی کا نام چینج کر کے نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی رکھا۔ اسی پارٹی کو نازی پارٹی کہتے ہیں۔ ہٹلر نے بہت قلیل عرصے میں مقبولیت حاصل کر لی۔ اس کی تقریریں دی کمیونسٹ وائس جیسے مشہور اخبار کی زینت بننے لگی۔ 1920 میں ہٹلر نے اپنی پارٹی کا اخبار بھی نکالا، نازی پارٹی نیوز پیپر۔ آہستہ آہستہ ہٹلر کے نظریات لوگوں میں یہودیوں کے خلاف نفرت بھرنے لگے
वर्ल्ड वॉर 1 के कुछ फौजी जर्नल्स भी हिटलर के हमनवा बन गए। फिर ऐसे हालात पैदा हुए कि हिटलर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस वक्त की जर्मन हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन ये बगावत होते ही कुचल दी गई। जर्मन हुकूमत ने हिटलर समेत उसके तमाम साथियों पर गद्दारी का मुकदमा चलाया। अदालत लगी और हिटलर के तमाम साथी, जिनमें फौजी जनरल भी थे, मुकर गए और सज़ा से बचने के लिए उन्होंने हिटलर से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। अदालत ने इन तमाम फौजी जनरल्स और लोगों को बरी कर दिया। अब हिटलर की बारी थी। साफ जाहिर था कि अदालत हिटलर को भी अपने नज़रियात से मुनहरिफ होने पर बरी कर देगी, लेकिन एक और अनहोनी हो गई। हिटलर ने जज के सामने ना सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया, बल्कि अपने नज़रियात और इस बगावत का दिफा इस अंदाज से किया कि सब शशदर रह गए। हिटलर की शोला बयानी और किरदार की पुख्तगी ने जज को भी मुतासिर किया। जज ने हिटलर को इस बगावत की कम अज़ कम सज़ा दी। हिटलर को 200 गोल्ड मार्क्स और 5 साल कैद की सज़ा सुनाई। इस सज़ा सुनाकर भी साथ ही इस सज़ा में नरमी ये की कि हिटलर 9 महीने के बाद ज़मानत पर रिहा हो सकता है। इस फैसले के बाद जर्मनी की आवाम में हिटलर की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। अब आम आवाम हिटलर के नज़रियात को मानना शुरू हो चुकी थी। जेल से रिहा होते ही हिटलर ने अपनी पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म किया और 1925 में होने वाले जर्मन इलेक्शंस में उसकी पार्टी ने 3 नशिस्तें जीतीं, जबकि 1930 में इलेक्शन में नाज़ी पार्टी 107 नशिस्तें जीतकर एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आई। होलोकॉस्ट पर वीडियोस का सिलसिला जारी है। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें।